نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 سے 28 تک ہوگا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی بات نہ مانی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئے اور دروازہ کی طرف بھاگ کر گئے، حالانکہ پتہ تھا کہ دروازہ بند ہے اور ایک روایت کے مطابق دروازے پر تالا بھی لگا ہوا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کوشش کے مطابق دروازے کی طرف چلے بھاگے تو اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ خود بخود تالا کھل کر گر گیا، دروازہ کھل گیا اور یوسف علیہ السلام باہر نکل گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب دروازہ کی طرف دوڑے تو پیچھے سے زلیخا ان کو پکڑنے کے لیے دوڑی اور ان کو روکنے کے لیے پیچھے سے ان کا کرتا بھی پکڑا، لیکن یوسف علیہ السلام نہ رکے تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ اس نے یہ ماجرا دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور میری بیوی زلیخا پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ تو جب زلیخا نے دیکھا کہ میرے شوہر نے یہ واقعہ دیکھ لیا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی اور کہنے لگی ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم، کہ جو شخص تیری اہلیہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنا چاہے اس کی سزا ہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا اور کوئی جسمانی سخت سے سخت سزا دی جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا نے الٹا مجھ پر الزام لگا دیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی بول پڑے اور فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، کہ قصور میرا نہیں ہے، قصور زلیخا کا ہے، یہ مجھے پھسلانا چاہتی تھی۔ اب جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قصور زلیخا کا ہے اور زلیخا کہہ رہی ہے قصور یوسف کا ہے، تو عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ چونکہ جب بندہ اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو الزام سے اور تہمتوں سے بچانے کے خود بخود اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ کیا ہوا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، عزیز مصر کے گھر ایک بچہ تھا جو کہ گہوارہ کے اندر تھا، ابھی اس کے اندر بولنے کی قوت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی اور وہ بچہ بول پڑا۔ یہ یوسف علیہ السلام کا کھلا معجزہ تھا۔ تو بچے نے بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی اور فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا جائے، اگر تو یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے۔
فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا تو یوسف علیہ السلام کا پیچھے سے پھٹا ہے، تو سمجھ گئے، کیونکہ وہ بچہ جس کے اندر ابھی بولنے کی طاقت ہی نہیں تھی اور وہ بچہ بول رہا ہے، تو صرف ان کے بولنے ہی سے عزیز مصر سمجھ چکا تھا کہ قصور زلیخا کا ہے۔ اور جو اس بچے نے بات کہی وہ بات بھی بڑی حکیمانہ بات تھی، ہر انسان اس بات کو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ واقعتاً پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو عزیز مصر سمجھ گیا کہ اس میں قصور زلیخا کا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اس الزام سے بری ہے۔ چنانچہ عزیز مصر نے دیکھ کر کے کہا ان کیدکن عظیم یوسف عارض عن ھذا، عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس واقعہ کو چھوڑ دیں، یعنی اس واقعہ کو آگے کسی کو بتلائے نہیں تاکہ اس واقعہ کا چرچا نہ ہو اور ہماری رسوائی نہ ہو۔ اور اپنی بیوی کو کہنے لگے واستغفری لذنبک، کہ تو یوسف سے معافی طلب کر کہ تو نے اس بے گناہ آدمی پر گناہ کا الزام لگایا ہے، انکی کنت من الخاطئین۔ اور عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ بے شک تو ہی گناہ گاروں میں سے ہے، قصور تیرا ہی ہے۔ تو دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیسے اپنے آپ کو بچایا۔ اب اس آج کے درس سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں۔ پہلا تو لفظ واستبق الباب سے ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر انسان سے گناہ سرزد ہو جانے کا خطرہ محسوس ہو تو انسان کو وہ جگہ ہی چھوڑ دینی چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو اس گھر کے اندر گناہ کا خطرہ تھا تو یوسف علیہ السلام فوراً وہاں سے بھاگے اور دروازہ کے سے نکل گئے۔ اور اس آج کے درس سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ اپنی کوشش کے مطابق اللہ کی اطاعت میں لگا رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کو دکھلا دیتے ہیں، جیسا کہ ایک بزرگ کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ جیل کے اندر بند تھا۔ جب جمعے کا دن ہوتا تو وہ غسل کرتے، اپنے کپڑوں کو دھو لیتے اور پھر ان کپڑوں کو پہنتے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جیل خانہ کے دروازے کے پاس آتے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ جیل کا دروازہ بند ہے، لیکن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جیل کے دروازے کے پاس آتے اور وہاں پر کھڑے ہو کر کہتے کہ یا اللہ میرے اختیار میں تو یہاں تک تھا کہ میں چل کر دروازہ تک آتا، تو وہ میں آ گیا، آگے تیرے اختیار میں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کی اطاعت میں لگا رہنا چاہیے، جہاں تک کوشش ہو انسان نیک اعمال میں لگا رہے۔ اور تیسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب انسان پر جھوٹی تہمت لگے، جھوٹا الزام لگے، تو پھر انسان کو اپنی صداقت پر دلیل پیش کر کے اپنی برات کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس میں قصور میرا نہیں ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی برات کا اظہار کیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔